جی میں آپ کو بتاؤں، راج صاحب بھی بتائیں گے، ہم سب اس وقت اپنے طور پر بیان ٹویٹ کر چکے ہیں، اس موقع پہ بالکل اسی فیصلے کے دن کر چکے، فیصلے سے پہلے اور فیصلہ جب چل رہا تھا مدعی کے مدعیت میں فیصلہ درج ہوا، شکایت درج ہوئی اس وقت بھی، لیکن اس لیول پہ کہ ہم اسلام آباد پریس کلب میں آپ سے مخاطب ہو جائے، اس لیے مجبور کہ بار بار یہ بحث چلتی رہی ہے عدالتوں میں، اور ایک عفت مآب خاتون کا جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو ایک شخص کی وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی اور روحانی اذیت اس پہ اور اس کے بچوں کو دی جا رہی ہے۔ تو پھر راج صاحب اور ہم سب علماء نے مشاورت سے کہا کہ اگر ہم ایک چیز پر شرعی طور پر بالکل کلیئر ہے، روز روشن کی طرح کلیئر ہے، کیوں نہ ہم اس پہ کل کے میڈیا کے ساتھ اور قوم کے ساتھ بات کرے۔ دیر ہو گئی لیکن دیر آیت درست آیت۔ دیکھیں، جب یہ کیس شروع کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے اس وقت بھی اس کے خلاف میں نے خود ٹویٹ کیا تھا اور ہزاروں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، سنا تھا، لیکن یہ ہے کہ اور بار بار بیچ میں کرتے رہے ہیں، کسی کو محکوم کرتے رہے ہیں، مذمت کرتے رہے ہیں، گفتگوؤں میں کرتے رہے ہیں، میڈیا سے بات چیت میں کرتے رہے ہیں، تو یہ جو صورتحال اتنی آگے انہوں نے بڑھا لی ہے، مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنا آگے جائیں گے، مجھے واقعا توقع نہیں تھی کہ اتنا آگے جائیں گے، اور یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ بالکل ہی اپنے آپ کو ننگا کر دیں گے یہ لوگ۔ افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کے بڑی جرت چاہیے نا کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہو جائے، فرعون کی طرح نا۔ فرعون کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، رب کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مالک ہے، اس کا حکم چلے گا، انا ربکم الاعلی۔ اللہ رب کی حیثیت سے قانون بناتا ہے، آرڈر جاری کرتا ہے سارے، یعنی قانون میرا، آرڈر میرا، سسٹم میرا۔ یہ جو ہے نا اللہ کے حکم کے مقابلے جب ہوتا ہے انسان تو پھر اس وقت فرعون ہوتا ہے۔ یہ ایک فرعونی فیصلہ ہے اور بہت غلط ہوا ہے، خدا گواہ ہے، دکھ ہے یہ۔ اور مجھے بعض اوقات ہوتا ہے شاید جج صاحب کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کروایا جا رہا ہے نا۔ خدا نہ کرے اس طرح کے فیصلے کریں کہ ایسا دین کی بنیادیں کھیلنے کے برابر ہوتے ہیں، فیملی کو تباہ کر دیں، خاندان کو تباہ کر دیں۔ یہ توقع نہیں تھی واقعا۔ سر یہ بتائیے، ویسے ایک منٹ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں جی۔ جس وقت یہ ہوا تو تمام لوگوں نے، جیسا راجا صاحب نے بیان کیا، پیر صاحب نے بیان کیا، ہم تمام لوگوں نے نہ صرف اس کو فوراً کنڈیم کیا، ہم نے اس کے حوالہ سے ٹویٹس کیے، تمام پریس ریلیز جاری کیے گئے، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا کے اندر۔ یہاں آنے کی جسارت اس وقت اس لیے نہیں ہو سکی ہماری، انہی کرسیوں کے اوپر ان دنوں میں جو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں، ہم وہ شرمندگی اور ضلالت لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت اس پریس کلب میں داخل ہونے کا مطلب ہی کچھ اور تھا۔ تو اب چونکہ اس حد تک سیف ہے کہ چلو شاید کو پروٹیکشن آرڈر جاری ہو جائے تو ہماری بچت ہو جائے، اس لیے اس ایشو کے اوپر اب یہاں پر آئے ہیں۔ سٹینڈ اس ایشو پر پہلے ہی بڑا کیٹیگرائز کر کے کلیئر کر کے لے چکے تھے، نئی چیز نہیں ہے۔ خانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح میرا 2022 میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بالفرض محال اگر عدت بھی چاہے تو وہ فاسق نہیں ہوگا، وہ منسوخ نہیں ہوگا، irregularity اس میں شمار ہوگا، اور ایک خاتون کے متعلق انہوں نے فیصلہ دے بھی دیا۔ کیا وجہ ہے کہ اس معاملے پر جب عورت کی گواہی بھی دی تو آپ لوگ یہ بھی کہیں کہ کسی پریشر پر، تو وہ پریشر کون سا ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے جج صاحب نے 342 کا بیان بھی لیا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے؟ جن لوگوں نے پارٹیاں چھوڑیاں، ساتھ چھوڑا، ان کا پریشر ان پر تھا، انہی کا پریشر جج پر بھی ہو گئی۔ نامعلوم افراد کا پریشر۔ نامعلوم تو آج کل یہ بھی ہو گئے۔ سر یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنے کا کل عثمان بخاری صاحب والے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا، تو سر کس طرح حالات جا رہے ہیں؟ سنی رات کونسل یا پی ٹی آئی اس سارے معاملے کو کس طرح آگے لے کے جائے؟ سر ہم نے نا ایک بڑی کیٹیگرائز کر کے ایک لسٹ تیار کی ہے۔ اگر تو وہ پنجاب اسمبلی نے جو بل پاس کیا ہے وہ اس کا اطلاق ماضی کے اوپر ہوگا، تو پھر خواجہ آصف صاحب نے جو فرمودات فرمائے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں، میاں نواز شریف صاحب نے جو فرمودات فرمائے ہیں جنرل ضیاء الحق سے لے کے، کیونکہ اب تو جنرل ضیاء الحق کو بھی وہ بڑی معیوب چیز سمجھتے ہیں نا، اور جنرل راحیل شریف، آصف نواز ججوا، جہانگیر کرامت، کارگل کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ فوج نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، فوج نے، یہی فوج جن کے ساتھ ہیں وہ آج کل، اس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اسی طریقے سے مریم نواز نے، اسی طریقے سے جنرل فیض، جنرل باجوہ کو
ڈریگ کرنے کی جو بات میاں صاحب کرتے تھے وہ تمام ہم کمپائل کر رہے ہیں. یہ ایک FIR کرائیں گے, ہمارے پاس کو 45 FIRs کا مواد حاصل ہے ہمارے پاس. تو اگر یہ ماضی سے آئیں گے تو ماضی کے اندر پھر سب سے پہلے انہیں ہی ان FIRs کا سامنا کرنا پڑے گا. شرمناک ہے. آپ میدان کے اندر آ کے مقابلہ کریں یار, کیا آپ نے بے شرموں کی طرح, جنگ کھیل بھی اور آپ نے وہ, میں کیا وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ اس کے ساتھ مقصد ہے ایک اسپیسیفک جینڈر کی انسلٹ ہوتی ہے, آپ نے ان کا آسرا لینا شروع کر دیا, آپ نے ان کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیا. مسلم لیگ نون میں اتنی جرأت ہے, نواز شریف میں اتنی جرأت ہے, تو خدا کے مقابلے پہ فیس کرنا بجائے یہ کہ یہ سہارے ٹوٹتا پھرے اور گھٹیا الزامات لگاتا پھرے. علامہ صاحب پتہ تو کرائیں, وہ خسرے لاہور سے تھے, پنڈی سے تھے, اسلام آباد سے تھے, وہ خسرے تھے کہاں سے؟ پہلی بات خسرے بھی کہتے ہیں ہمارا کہ ہمارے خسرے نہیں ہیں. پریس کانفرنس جو ہے نا خسروں کے بارے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری فیلڈ میں ہی ہے, وہ جن کی ہے وہ تعین کر اچھا, سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے نا, اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا نا کہ آپ کو مجبور خواتین سے آپ لڑیں. یہ بہت مشکل کام ہے نا. شریف آدمی خاتون سے نہیں لڑ سکتا. 71 میں ایک ترانہ ہمارے جب جنگ تھی تو ہمارے میڈیا سے آتا تھا کہ جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی. تو واقعہ نہ عورتوں کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا, مقابلہ نہیں, آپ بات ہی نہیں کر سکتے ان کو. آپ شریف آدمی ہیں نا, وہ آپ کو برا بھلا بھی کہے گی نا, گالی بھی دے گی, آپ آگے سے کہے گی یار آپ کسی کی بیٹی ہیں, کسی کی ماں ہیں, کسی کی بہن ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے بڑا مشکل کر دیا انہوں نے. کاش مرد سامنے لاتے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد, ذی وقار علماء کرام, مشائخ اعظام اور معزز صحافی حضرات, سب سے پہلے آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. آج آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع کی طرف کرنے کی جسارت کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہے جناب عمران خان اور آپ کے اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی عدت سے متعلق ایک انتہائی مشکوک اور متنازع فیصلہ کے بارے میں. متنازع فیصلہ کے سیاسی پہلو یا سیاسی وابستگی یا سیاسی تعلق و سرات کے بنیاد پر بات کرنا آج ہرگز مقصود نہیں, بلکہ دین اسلام کے طالب علم اور شریعت محمدی سے ایک ادنیٰ نسبت کی وجہ سے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع پر علماء و مشائخ آپ سے کھل کر بات کریں. آج آپ کے سامنے تمام مسالک کے نمائندہ چیدہ اہم شخصیات جو یہاں موجود ہے, اور وہ ہزاروں شخصیات جو یہاں موجود نہیں, مگر ہم گزشتہ کافی عرصہ سے ان سے رابطے میں رہے اور ان کے علمی, فقہی, دینی, زرعی آراء بھی ہماری تائید کرتی ہے. وارثان منبر و محراب شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں اور یہ رائے رکھتے ہیں کہ مذکورہ متنازع فیصلہ نہ صرف یہ کہ ہمارے عدالتی تاریخ کا ایک اپنی مثالات بالکل یک طرفہ فیصلہ ہے, بلکہ شریعت محمدی کے ساتھ بھی یکسر متصادم ہے. فقہ اسلامی کے تمام دینی مراجع یعنی اہل سنت اور شیعہ سمیت تمام مسالک کے فقہا اس بات پر متفق ہے کہ طلاق دینے والے مرد اور مطلقہ عورت کے عدت کے بابت اختلاف کی صورت میں عورت کا قول معتبر, حتمی اور فیصلہ کن ہے. اس لیے اس فیصلہ میں شریعت مطہرہ کے احکامات کی برملا خلاف ورزی کی گئی ہے. ایک عفت مآب باپردہ شریعت محمدی کی پابند خاتون پر تہمت اور افتراء پر عدالتی مہر ثبت کر کے ذہنی اور روحانی ایذاء اور تکلیف پہنچائی گئی ہے, اور کردار کشی کر کے متاثرہ فریق کے دینی و معاشرتی تعارف اور پہچان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے. مذکورہ متنازع عدالتی فیصلے نے نظام عدل پر کئی سوال اٹھائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر استوار رشتہ نکاح و ازدواج کو متنازع بنا کر مشکلات میں پنسی صنف نسوان کو
ذہنی، معاشرتی اور معاشی اور روحانی اذیت کا ایک اور دروازہ کھول دیا ہے۔ اس متنازع اور غیر منصفانہ فیصلہ نے بہت آسان کر دیا کہ کوئی بھی مرد سالوں بعد اپنے متعلقہ باعزت باعفت سابقہ بیوی کو عدالت کے عدت کے نام پر عدالت میں گھسیٹ کر ذلیل و رسوا کرے۔ اس طرح یہ فیصلہ ہمارے خاندانی اور عائلی نظام کو تباہ کرنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اس لیے ہم اعلیٰ عدلیہ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ قوم کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے آبرو و عزت کے تحفظ کے لیے بہترین قومی مفاد میں اس متنازع فیصلے کو واپس لے اور ملوث تمام افراد بشمول مدعی، شکایت کنندہ، گواہ وغیرہ سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے بے نقاب کیا جائے۔ مزید برآں تمام ملوث افراد گڑ گڑا کر تضرع اور عاجزی سے اپنے رب غفور رحیم سے اس عظیم جرم کے لیے معافی مانگے اور پھر متاثرہ فریق سے بھی معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے صدق دل سے توبہ طائب ہو جائیں۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، دانشوران، سیاسی زعماء، میڈیا سے وابستہ شخصیات، خواتین اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں اور تنظیمات سے گزارش ہے کہ اس پیغام کی بھرپور حمایت کرے، عوام اور ذمہ دار شخصیات تک یہ مطالبہ پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے اور اپنا ملی، قومی اور دینی فریضہ ادا کرے۔ آخر میں پھر سب شرکاء بالخصوص اسلام آباد پریس کلب کے انتظامیہ اور صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر یہ تاکید سے کہنا چاہوں گا کہ اس گفتگو کا مقصد کسی کا سیاسی مخالفت یا حمایت یا سیاسی تنقید ہرگز نہیں گو کہ ہم ساری سیاسی وابستگی رکھتے ہیں، لیکن اس ٹاپک پہ ہم صرف فقہی اور علمی اور دینی آراء دے رہے ہیں، بلکہ اپنی ملی اور دینی فریضہ کو کے احساس کے ساتھ للہ فی اللہ متاثرہ فریق کے لیے اور قوم کی ماؤں اور بیٹیوں کے مستقبل کے لیے آواز اٹھانا مقصود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، چیئرمین مجلس وحدت المسلمین، جناب سید نسیم علی شاہ صاحب، ممبر قومی اسمبلی فرام بنو، جناب پیر رفیق الحسن قریشی صاحب تشریف فرمائیں، جناب عارف اصغر چشتی صاحب اور اقبال بہشتی صاحب۔ یہ تمام مسالک کی نمائندہ ایک اجتماع ہے اور ہمارے جو ساتھ کھڑے ہیں علماء، یہ بھی تمام اپنے اداروں کے، اپنے دارالافتاء کے منتظمین ہیں اور ذمہ دار حضرات ہیں۔ یہ سب کی طرف سے پیغام ہے۔ جو نیچے ہمارے جامعہ تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر صاحب اگر مختصر تھوڑا سا، اور رائے صاحب دونوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جس جگہ پر لے جا کر یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کی بنیاد پر ایک شخص کی عزت کو، ان کی اہلیہ کی عزت کو اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہ انتہائی شرمناک، گھٹیا اور تشویشناک ہے۔ جب آپ کا کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے، سیاسی اختلاف رائے ہو یا ایون ہمارے اس ملک کے اندر کسی جگہ پر قبائلی دشمنی ہے، کسی جگہ پر خاندانی دشمنی ہے، کسی جگہ پر برادری کی دشمنی ہے، لیکن ان مخالفتوں اور ان دشمنیوں میں بھی گھروں کی خواتین کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اور آج تک کم از کم ہمارے معاشرے کی روایت یہ نہیں رہی کہ آپ اپنے کسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر ایک با کردار عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالیں اور ایک ایسے مسئلہ پر جس کی مثال ابھی تک گزشتہ 1400 سال کے اندر نہیں ملتی، آپ اس کے اوپر ایک سزا سنا دیں۔ میں تو اس معاملے کے اوپر بہت کلیئر ہوں کہ وہ جج صاحب جنہوں نے اپنی مرضی سے، خدا جانے انہوں نے کس کی منشا پر، کس کے کہنے پر اور کس ذہنی کیفیت میں قرآن و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ سزا سنا دی اور یہ فیصلہ سنا دیا۔
ایسے جج کا بھی احتساب ہونا چاہیے, ایسے جج کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس لیے کہ جو چیزیں جو احکام شرعیہ واضح ہیں اس کے اوپر اس کو بدلنے کا اختیار کسی فرد واحد کے پاس یا ایون کسی گروہ کے پاس ہرگز نہیں ہے. اور یہ جو ایک مزاج ہے یہ وہی ہے جن لوگوں کو ہم شدت پسند یا انتہا پسند کہتے ہیں, ان کا کوئی لازم تعلق صرف مذہبی طبقہ فکر سے نہیں ہے. ایک دوسری انتہا بھی ہے جنہیں ہم ماڈریٹ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی اس انتہا کے اوپر ہیں کہ انہوں نے احکامات خدا بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دیا جو شرمناک ہے, جو غلیظ ہے, اور یہ حرکت گھنونی ہے اور یہ حرکت گندی ہے. ہم اس کی نہ صرف بھرپور مذمت کرتے ہیں بلکہ ایک اور بات بھی میں اپنے تئیں یہ بات بالکل کیٹیگرائز کر کے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کا علمی معیار اب یہ ہے کہ وہ ایسے حساس مسئلہ کے اوپر کسی اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لے سکتے تھے, متحدہ علماء بورڈ سے رائے لے سکتے تھے, بے تحاشا فورمز موجود ہیں, مختلف مسالک کے نمائندہ مفتیان اکرام شیوخ الحدیث سے وہ رائے لے سکتے تھے, اس لیے کہ وہ ایک شرعی مسئلہ کے اوپر سزا سنا رہے تھے, لیکن انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق سزا سنا دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو فیصلہ دیا جائے گا اس غلطی کا ازالہ کیا جائے گا. اور میری آخری ریکویسٹ تمام سننے والوں سے یہ ہے کہ ہم مرد ہیں, آپ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے, آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے, آپ اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے ہم پر ظلم و تشدد کریں. ہم آمین کہہ کے آپ کا ظلم و تشدد سہ رہے ہیں گزشتہ 2.5 سال سے, ہم نے ہر صحبت برداشت کی ہے, لیکن ہم آپ کی گھر والی خواتین کی عزت کرتے ہیں. آپ سے وہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ میں 804 کا قیدی نمبر 804, وہ جیل میں ہے, آپ انہیں وکٹمائز کر رہے ہیں جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. کم از کم گھر کی عورتوں کی عزتوں کا ہمیں اس معیار پر نہیں گرنا چاہیے, اور ایسے پریسیڈنٹس نہیں سیٹ کرنے چاہیے کہ کل کلا کو انتقام کی بنیاد پر دوبارہ کسی شخص کو احکام شرعیہ کا کھلم کھلا مذاق اڑانے کی اجازت ملے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال نے قرآن مجید میں جو احکام فقہی احکام ہمارے لیے اور سنت میں موجود ہیں بیان فرمائے ہیں, خود وحی کے ذریعے یا رسول پاک کے ذریعے سنت کی شکل میں. یہ حدود اللہ ہیں, اللہ کی حدود ہیں, ان کو عبور کرنا اور کراس کرنا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, جرم ہے خدا کی بارگاہ میں. فقہائے اسلام نے قرآن و سنت سے جو فتاویٰ ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں استخراج استنباط کے جن احکام کا, اس میں کہا ہے کہ خاتون کا قول عدت کے مسئلے میں حجت اور معتبر ہے. یہ سب فقہائے اسلام کا فتویٰ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول معتبر ہے اور حجت ہے, اس کو قبول کیا جائے گا. پھر بعض مسائل اجتماعی طور پر بھی بہت حساس ہوتے ہیں, تہذیب اور کلچر کے حوالے سے بھی. مشرقی تہذیب بہت زیادہ اس کے اندر خوبصورتیاں ہیں, قدریں ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ماں بہن بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہے. کیا یہ جج صاحب یا جنہوں نے یہ کیس کرایا اپنی بیٹی کے بارے میں, اپنی ماں کے بارے میں, اپنی بہن کے بارے میں ایسے کریں گے؟ نہیں کریں گے. انسانی غیرت کی بات کر رہا ہوں, دینی غیرت کی بات نہیں کر رہا ہوں. انسانی غیرت بھی منع کرتی ہے, اور وہ غیرت مند ہو یہ کام نہیں کرتے. عورتوں کے پیچھے, خواتین کے پیچھے, مخالفین کی بچیوں کے پیچھے نہیں جاتے. تو یہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ناموس خدا ہے, یہ دینی غیرت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی مخالفت بھی, ان کو پونتنے روندنا بھی بے حیائی ہے, جیسے آغا صاحب نے کہا, بے شرمی ہے اور بے دینی ہے.
آپ نے سب کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اگرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم تو حکم شرعی و فقہی بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ جو سیاسی جنگ ہے یہ آپ گھروں تک لے گئے ہیں، سیاسی مخالفین کے خلاف آپ لڑائی گھروں میں لے گئے ہیں، ان کی خواتین تک، بچیوں تک لے گئے ہیں۔ آپ نے کوئی کسی قسم کی حد چھوڑی نہیں ہے جس کو آپ نے کراس نہ کیا ہو، اور ایسی ایسی چیزیں اب ٹیلی ویژن پر آتی ہیں کہ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ واقعی جو کچھ بشرا بی بی کے ساتھ ہوا ہے، ایک باپردہ باحجاب خاتون ہے، آج تک کسی نے انہیں بے پردہ ہم نے نہیں دیکھا، جب سے عمران خان صاحب سے شادی ہے ہم تو پہلے جانتے نہیں تھے۔ پاکستان سے باہر بھی اگر گئی ہیں تو باحجاب باپردہ گئی ہیں، اور ہر جگہ نہیں گئی ہیں سوائے مکہ مدینہ کے۔ ان دو جو حرمین شریفین ہیں، عظیم مقامات ہیں، ان کے علاوہ وہ اپنے شوہر صاحب کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ دنیا کے کسی اور ملک میں بظاہر مجھے نہیں پتا ممکن ہے گئی ہوں، نہیں گئی ہیں۔ ایک باحجاب خاتون، حجاب خود ایک ویلیو ہے، قدر ہے اسلام اور دین کے اندر، آپ اس کو رسوا کر رہے ہو، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ پھر ایک خاتون کو، اسی وجہ سے پورے پاکستان کے خواتین ان کے مخالف ہیں، اکثریت۔ انہوں نے بشرا صاحبہ کی توہین کی ہے، وہ کہتی ہیں ہم سب کی توہین کی ہے انہوں نے، پورے پاکستان کی خواتین کی غالب اکثریت کہتی ہے کہ انہوں نے ہماری احمد کی ہے۔ آپ نفرتیں کہاں کہاں تک لے کے جا رہے ہو؟ کم از کم جہاں حدود الہیہ کا تعلق ہے وہاں قدم نہ رکھو، جل جائیں گے تمہارے پاؤں۔ اس لیے ہم اس تمام کے تمام ایپیسوڈ کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر تو جج صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا وہ دین کتنا جانتے ہیں، قرآن پاک ترجمہ کرنا قرآن کا آتا ہے نہیں آتا انہیں، مجھے نہیں پتا۔ آیا فقہ کتنی پڑھے ہوئے ہیں، اصول فقہ کتنی پڑھے ہیں، آیا خود احکام شرعیہ کا استنباط کرنا جانتے ہیں جب کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، خود فقیہ ہیں، احکام شرعیہ کے استنباط کے لوازمات کیا ہیں انہیں پتہ ہیں۔ ایک مجھے تو یوں لگتا ہے کہ لاابالی انسان ہے جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کو، لاابالی آدمی ہے، لاپرواہ آدمی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے دین کی، اسلام کی، قرآن کی، خدا کی، اپنے نبی کی بھی پرواہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ اگر ذرا بھی خیال ہوتا تو دینی معاملات میں ایسے نہ گھستے۔ چور بھی کسی گھر میں گھسے نا، قرآن سامنے آ جائے نا احترام کرتا ہے، ڈاکو کسی گھر میں گھسے نا قرآن سامنے آ جائے احترام کرتا ہے۔ یہ تو چوروں ڈاکوں سے بھی کے گزرے ہیں۔ حدود الہیہ، احکام الہیہ یہ ناموس دین ہے، ان میں قدم رکھنا، وارد ہونا، ان کو چھیڑنا اور ان کو لاپرواہ ہو جانا، ان کی طرف پشت کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک اسلامی ملک میں جس میں اپنے کیا لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلے گا، حکومت یعنی حکم الہی، اللہ کا حکم چلے گا۔ اس مسئلے میں اللہ کا حکم نہیں جاری ہوا ہے، صحیح کہ فیصلہ کیا گیا اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کیا گیا۔ صحیح۔ آپ مجھے بتائیں جو اللہ کے حکم کے خلاف دانستہ طور پر جانتے بوجھتے خود کرے یا کسی پریشر میں کرے تو اس کا کیا، اس کا کوئی دین رہ گیا ہے، ایمان رہ گیا اس کا؟ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا کہ ہم سے اشتباہ ہوا ہے، بتائیں کہ کس نے پریشر ڈالا تھا ان کے اوپر، کس نے یہ جرم ان سے سرزد کروایا ہے، جو قرآن کی خلاف ورزی کی ہے، احکام دین کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ واقعی خطرناک ہے یہ۔ ہوش ان کے چیک کرنا چاہیے کیا یہ ہوش و حواس میں تھے جب یہ کام کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ایک جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، بہوش و حواس اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوتا ہے، غفلت کی شکل میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ جس کے اندر کمزور ایمان بھی ہے نا وہ بھی غفلت کی شکل میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اللہ کے مقابلے میں ایسے نہیں آ سکتا جانتے بوجھتے۔ لہذا یہ غلط کام ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو عدالت عالیہ اس کو ٹھیک کرے گی، اور بعد میں سدباب کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ایسے نہ کسی ڈر جائے۔ ابھی یہ ٹرینڈ بن جائے گا، اگر 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، طلاق ہوئی ہے جی، اور آپ پسند کرتا ہے اور کسی اور جگہ شادی ہوگی اس بچے کی، اللہ نے اس کو حق دیا طلاق کے بعد شادی کرنے کا، خالق کائنات نے حق دیا ہے۔ اور بڑی بڑی شخصیات تاریخ میں ملتی ہیں، خواتین، بڑی عظیم خواتین ہیں بعض، جنہوں نے بیوہ ہونے کے بعد
دوسری شادی کی ہے. طلاق اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جائز ہے، مشروع ہے. بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کی زندگی تباہ ہو رہی ہوتی ہے، طلاق لینا ان کا حق بن جاتا ہے، نہیں زندگی گزار سکتی. بہت اسلام نے آئلی خانوادگی سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے احکام بنائے ہیں، بہت زبردست اور پروگریسو احکام ہے قرآن مجید میں اور سنت کے اندر جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری فیملی کا سسٹم مضبوط رہے، یورپ کی طرح ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں. تو اس لیے طلاق حکم الہی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. تو طلاق لے کر اگر کوئی خاتون شادی کرتی ہے تو میرے خیال میں حق ہے. لوگوں کی بچیاں ہیں، کتنے جو جانتے ہیں کتنے کو نہیں جانتے ہیں، ان کے گھروں میں اس طرح کے حادثات اور واقعات رونما ہو جاتے ہیں. لہذا یہ اس طرح سے عدت کے مسئلے کو ایسے چھیڑنا، یہ تو پھر ہر گھر میں مسئلہ بنے گا. سب لوگ جائیں گے کورٹوں میں، یہ مسئلہ ہو گیا جی، عدت نہیں گزاری تھی، شادی کر رہی تھی، تنگ کریں گے. شارع مقدس جو ہمارا خدا ہے وہ حکیم ہے، اس نے جتنے بھی احکام صادر کیے ہیں اس کی حکمت سے سرچشمہ اس کا، ان کی اللہ کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے خدا کیا ہوگا. لہذا نے کہا قول المرأہ حجت، کلی منافع کو سامنے رکھا جاتا ہے. عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول حجت ہے، یعنی معتبر ہے، وہی قبول کیا جائے گا، معنی یہ ہے. اور پتہ نہیں ہمارے جج صاحب نے کس کا قول معتبر سمجھا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں. تو پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ ایسے کرو اور اس کی بات کو مان لی، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، قرآن و سنت کو ٹھکرایا اس نے. میں ایک حدیث پڑھ دوں، ترجمہ کر دیتا ہوں. دیکھیں، جب انسان، ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کس کی اطاعت میں ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، شیطان کی اطاعت میں ہوتا ہے. جب جھوٹ بول رہا ہے تو اس وقت مشرک ہوتا ہے. جب گناہ کر رہا ہے اللہ کی اطاعت میں نہیں رہتا، اس وقت شیطان کی اطاعت میں چلا جاتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، اس وقت موحد نہیں رہتا، ایمان سے خارج ہوتا ہے. وہ مشرک ہو گیا تو کتنا کر رہا اس کا ایمان پھر. ان الشرک لظلم عظیم. لہذا یہ بات واقعا یہاں تک پہنچی، افسوس ہے ہمیں تو کہ ہمیں پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں. یہ مسلمان معاشرہ ہے، لوگ دیندار ہیں پاکستان کے، قرآن سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی اقدار، قدروں، قرآن سے محبت پاکستان کے لوگ کرتے ہیں. کہیں واقعہ ہو پاکستان قرآن کے خلاف، سب سے پہلے پاکستان کے عوام اٹھتے ہیں. دیندار ہیں، متدین ہیں، اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں لوگ. اس معاشرے میں ایسا ہو جائے افسوس کا مقام ہے. مجھے امید ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے گی، ٹھیک کیا جائے گا اور اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے گا. سب علماء راجہ صاحب کی باتوں کی تائید کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں سب انشاءاللہ. نسیم علی شاہ صاحب، نسیم علی شاہ صاحب، دو منٹ نسیم علی شاہ صاحب. نسیم علی شاہ صاحب بھی ہمارے پڑھنے سے شرارتی سوال نہ تفصیلی باتیں ہوئی. یقیناً اس میں دو رائے نہیں کہ عدت کے متعلق جو فیصلہ ہوا ہے وہ اس کی شرعی، قانونی، اخلاقی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اور شریعت کی واضح احکامات ہیں، جیسا کہ صاحبزادہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جو مدت ہے وہ بھی گزر چکا ہے. اس کے بعد 5 سال کے بعد پھر یہ کیس دوبارہ سٹارٹ کر کے اور عدالتوں میں لے جا کے پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، خان صاحب فریق ہے، اس کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوں وہ تیار ہے اور وہ بھگت رہا ہے. لیکن عورتوں کے ساتھ یہ تو جنگ کی قوانین بھی اسی طرح ہیں. جنیوا کنونشن کے تحت بھی اگر ہم دیکھیں کہ اور شریعت بھی اگر ہم پڑھیں تو واضح احکامات ہے کہ جنگ میں بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم جو مثال قائم کر رہے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ مستقبل میں ہمیں یہ ایک مثال بن جائے گا اور پھر ہر کوئی باپردہ، نیک اور حیادار عورت کو عدالت میں لا کے نوشیدے گا. تو اس حوالے سے ہماری آج چونکہ پریس کانفرنس سیاسی نہیں ہے، غیر سیاسی ہے، ہم پھر بھی اپنے اعلیٰ عدلیہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ یہ جو مثال قائم ہوتی جا رہی ہے اس کو ختم کریں گے اور اس کو دفن کریں گے. باقی خان صاحب جو
कड़े हैं। जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो सबको मालूम है, और हम चाहते हैं कि मज़ीद उनके घर के मामलात को सियासत में नहीं घसीटा जाएगा। बहुत शुक्रिया। नवाज साहब, एक तो ये बता दें कि जो गैर शरई फैसला आया है उसके खिलाफ जो शरीयत को समझने वाले हैं इतनी देर से क्यों उठे हैं? 5 साल खाबर मालिका ने अगर लेट किया है तो ये केस बहुत देर तक चलता रहा, और हम अडयाला में जाके हमारे सामने ये फैसला हुआ है, हम उधर भी देखते रहे जब केस चल रहा था। उस वक्त शरीयत के दाई उस वक्त क्यों नहीं बोले जब ये फैसला होने जा रहा था?